اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت مادی نہیں بلکہ مجرد عن المادہ ہے۔ یہ بدن جو انسان کے اختیار میں خداوند متعال نے قرار دیا ہے، یہ بدن مادی ہے، لیکن انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے بلکہ ماورائے مادہ، مافوق مادہ، انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ خداوند متعال مادی نہیں ہے، ملائکہ مادی نہیں ہیں۔ انسان خداوند متعال سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے، وہ ہستی جو مادی نہیں ہے اس ہستی سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو انسان کیسے مادی ہو سکتا ہے؟ ایک مادے کا مافوق مادہ ہستی سے رابطہ قائم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خود انسان کی حقیقت میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو مافوق مادہ ہو۔ بس انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے۔ انسان اپنی حقیقت کے ذریعے سے خداوند متعال سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ بدن جو انسان کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے، یہ مادی ہے، زمان و مکان کا محتاج ہے۔ انسان کی حقیقت زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ زمان و مکان مادے کے لوازمات میں سے ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی حقیقت سے ان قدورتوں کو، ان موانع کو برطرف کرے، اپنی حقیقت کو زلال اور پاکیزہ کرے، اپنی حقیقت کو نورانی تر کرے، تو ایسے میں انسان عوالم ملکوت کو، عوالم غیب کو اسی دنیا میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خودی سے ان موانع کو برطرف کرے اور خودی کو بلند کرے، جس کے لیے شاعر نے کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان نے اپنی خودی کو بلند کرنا ہے، اپنی خودی کو اس قدر بلند کرنا ہے کہ انسان عوالم غیب سے، عوالم ملکوت سے رابطہ برقرار کر سکے۔ لہٰذا خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء اور ان کے جانشین ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو انسان کے لیے جو بھیجا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کروایا جائے کہ اس کی حقیقت مادی نہیں ہے، اس نے عوالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنا ہے، اپنی خودی کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے تاکہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ یہی فلسفہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا۔ لہٰذا خود شناسی کی بحث اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی شخص خود شناسی نہیں کر پاتا تو وہ اگر مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر بھی پہنچ جائے، تب بھی اس شخص کی حقیقت میں یہیں سے جہالت عیاں ہو جائے گی کہ وہ شخص اتنے بڑے اعزاز پر فائز ہے لیکن خودی سے آگاہ نہیں ہے۔ یہاں قطعاً ہمارا مقصد کسی مرجع کو ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے مراجع بہت پاکیزہ مراجع ہیں، اور ہم جو مراجع شیعہ کے حالات زندگی، واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، چاہے وہ فلسفہ عرفان کے موافق ہوں، چاہے فلسفہ عرفان کے مخالف ہوں، دونوں صورتوں میں وہ بہت پاکیزہ شخصیات کے حامل ہیں، بہت متدین شخصیات کے حامل ہیں۔ لہٰذا ہم نے جن شخصیات کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کیے، آپ ان کی دونوں طرفوں کے ہم نے حالات زندگی بیان کیے ہیں، آپ دونوں طرفوں کو مشاہدہ کر لیں۔ وہ افراد جو فلسفے کی
حرمت کے قائل ہیں اور شدت سے مخالفت کرتے ہیں فلسفہ اور عرفانیات کے، ان کے حالات زندگی مشاہدہ کریں جو ہم نے بیان کیے ہیں، تو ان میں بھی آپ کو وہ قداست، پاکیزگی اور نورانیت نظر آئے گی۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہیں کہ انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، لہٰذا اس عالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے تہذیب نفس کی ہے، انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ لہٰذا ہم اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے کہ اگر علماء میں علمی میدان میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عالم کی قداست پر ہم انگلی اٹھائیں یا اس کے لیے بات کریں۔ یقیناً وہ عالم پاکیزہ ہے، وہ عالم یقیناً تہذیب نفس کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خداوند متعال سے مناجات کر رہا ہے۔ یقیناً یہ تمام اعمال اس کی قداست میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر انسان علم کی چوٹی پر پہنچ جائے لیکن اس نقطے سے غافل ہو کہ اس کی حقیقت بدن ہے یا ماورائے بدن ہے، اس حقیقت سے غافل ہے، اور تمام اس کا ہم و غم اس بدن کو بنانے اور سنوارنے میں ہو، اب اگر ایسا انسان مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر بھی فائز ہو جائے تب بھی وہ شخص جاہل ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس شخص نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے، لہٰذا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات، ہم بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے کہ ہمارے معاشرے میں تہذیب نفس اور معرفت نفس کے موضوع کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو عبادات کی طرف راغب کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، روزے رکھواتے ہیں، ان کو خداوند متعال کے احکام کی اطاعت کے اوپر، فرمان برداری کے اوپر، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت و مودت کے اوپر انہیں لیکچرز دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ انسان نے ان ہستیوں سے جو رابطہ قائم کرنا ہے اور ان کی جو اطاعت کرنی ہے، حقیقت میں انسان نے اپنی خودی کے ساتھ ان سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ یہ بدن صرف آلے اور وسیلے کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا انسان کا بدن نفس ناطقہ کے کنٹرول میں ایک آلے کے طور پر موجود ہے، ایک وسیلے کے طور پر موجود ہے کہ انسان کی حقیقت اس بدن کا استعمال کر کے خودی کو نورانی کرتی ہے، خودی کو بلند کرتی ہے اور ان عوالم غیب سے، عوالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہوا گزشتہ درس میں کہ مرنے کے بعد بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کا جسم سالم رہ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حقیقت کو، اپنی خودی کو درک کیا اور اپنی خودی کی قداست کے لیے اس بدن کا ایسے استعمال کیا کہ یہ بدن ان کی خودی کو نورانی تر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا رہا۔ لہٰذا انہوں نے اس بدن کو زحمتیں دی، مشقتیں دی، تکالیف دی، اطاعت الہی کی راہ میں اور خداوند متعال کی فرمان برداری کی راہ میں۔ لہٰذا جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور انسان اس بدن سے مفارقت اختیار کر لیتا ہے، تب بھی اس کی اس بدن پر ایک معمولی سی اور ادنا سی توجہ باعث بنتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا یہ بدن سالم اور صحیح اور تر و تازہ رہے۔ برعکس ان افراد کے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بالکل خداوند متعال کے احکام سے غافل رہتے ہیں، اپنی خودی کو مادی سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا بدن فوراً گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ افراد کے جو ان حقائق کو سمجھتے ہیں کہ انسان نے خداوند متعال کی عبادت کرنی ہے، اس کی خودی حقیقت میں نفس ناطقہ ہے، یہ بدن اس کے اختیار میں آلہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی تہذیب میں، نورانیت میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو اولیاء الہی انجام دیتے تھے۔ لہٰذا ایسے افراد کی بھی انتقال کے بعد گناہوں کی وجہ سے اس بدن سے توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ عوالم برزخ کی ہولناکیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بدن سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جن کے لیے زندگی اور موت فرق نہیں کرتی ہے، یعنی موت کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، یعنی حقیقت موت ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، وہ افراد اس بدن سے مفارقت اختیار کرنے کے باوجود اس بدن پر جو ادنا سا تعامل
رکھتے ہیں اس کے بعد ان کا بدن تر و تازہ رہتا ہے۔ لہٰذا موت کی حقیقت ایک بنیادی حقیقت ہے جس پر توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم اپنے انتقال سے پہلے عالم الرؤیا میں کیوں مشاہدہ نہیں کر لیتے کہ کل میرا انتقال ہونا ہے اور کس کیفیت میں انتقال ہونا ہے؟ ایک موضوع جسے آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت موت ہے، اور ایک دوسرا موضوع جسے ہم آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نفس ناطقہ کے ہوتے ہوئے اس بدن پر جسمانی اعضاء کی پیوندکاری سے متعلق ہے کہ آیا یہ نفس ان اعضاء کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ممکن ہے شاید درس طولانی ہو جائے اور ہم اس دوسرے موضوع کو بیان نہ کر پائیں، لیکن کوشش رہے گی کہ ان دونوں موضوعات کو آج کی گفتگو میں کمپلیٹ کیا جائے۔ لہٰذا انسان عالم رؤیا میں جاتا ہے، اور عالم رؤیا میں جانے کے بعد انسان اپنی موت کو مشاہدہ نہیں کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی موت کیسے ہونی ہے۔ کیا کرے کہ انسان اس دنیا میں اپنی موت کو مشاہدہ کر لے۔ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں اس مطلب کو دوبارہ تکرار کیا جائے کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کا نام موجود ہے، اور آیت اللہ خوئی نے باقاعدہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے وظیفہ لیا اور اس پر عمل کیا، اور اپنی موت کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا۔ سورہ قدر کا وظیفہ ہے 1000 مرتبہ ہر روز رمضان المبارک کے ایام میں سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے، اور 40 دن تک اس عمل کو انجام دینا ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت جو آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں، البتہ میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ آیت اللہ بہجت حقیقت میں آیت اللہ خوئی کے شاگرد نہیں ہیں، وہ تبرکاً اور اعزازاً آیت اللہ خوئی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، وگرنہ ان کی جو بنیادی اساتید میں اگر مشاہدہ کیا جائے تو دوسری شخصیات تھیں۔ مثلا آیت اللہ محمد حسین اصفہانی ان کے اساتید کی فہرست میں تھے، اور آیت اللہ بہجت نے زیادہ استفادہ آیت اللہ اصفہانی سے کیا ہے، لیکن یا اس کے علاوہ آیت اللہ نعینی سے استفادہ کیا ہے، لیکن آیت اللہ خوئی کے درس میں بھی وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب درس کے دوران انہوں نے ایک سوال آیت اللہ خوئی سے کیا تو آیت اللہ خوئی اس سوال کی انفرادیت کے اوپر متوجہ ہو گئے۔ پوچھا یہ سوال کہاں سے آیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کو بھی استاد قاضی کے پاس جانا چاہیے۔ یعنی یہ ایک دوسرے ماحول سے اور ایک دوسری وادی کا ایک سوال تھا، اور ایک اہم نقطہ تھا جس پہ مرجعیت عظمیٰ متوجہ ہو گئے کہ آیت اللہ بہجت اس زاویے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس زاویے کی طرف تمام درس میں موجود حضار متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کے کہنے پر استاد خوئی باقاعدہ آیت اللہ قاضی کے پاس گئے، وظیفہ دیا، اور باقاعدہ اس وظیفے پر عمل کیا، تو مشاہدہ کر لیا اپنی تمام زندگی کے حالات کو، یہاں تک کہ اپنی موت کو مشاہدہ کیا اور اپنی تشیع کو بھی مشاہدہ کیا، اور پھر عالم رؤیا میں اپنی موت کو دیکھ کر بیدار ہو گئے۔ آیت اللہ قاضی کے پاس پیغام پہنچایا، خبر دی گئی۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ اگر بیدار نہ ہوتے تو آخر تک تمام مراحل کو مشاہدہ کرتے، برزخ میں کیا ہونا ہے، سوال جواب کیا ہونے ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک اور جنت اور تمام مراحل کو مشاہدہ کر لیتے اگر اس خواب سے بیدار نہ ہوتے۔ لہٰذا ایسا ممکن ہے کہ انسان عالم رؤیا میں اپنی تمام زندگی کو مشاہدہ کرے، ایسے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہاں ممکن ہے بعض لوگ ہم سے سوال کریں کہ کیا ہم اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ وظیفہ عزیزان محترم آیت اللہ علی قاضی نے آیت اللہ خوئی کو دیا تھا۔ آیت اللہ خوئی خود مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، اور علی قاضی طباطبائی کو معمولی ہستی نہیں ہیں۔ کیا ہم آیت اللہ خوئی جیسا علم رکھتے ہیں؟ کیا آیت اللہ خوئی جیسا تقدس، طہارت اور دینی وظائف پر عمل ہماری زندگی میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سوال کرنا مناسب نہیں ہے کہ کیا ہم بھی سورہ قدر کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب اگر آپ سے کہوں کہ کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے پر عمل کریں اور اس کی توانائی کو اور اس کی تاب کو برداشت نہ کر سکیں تو آپ کہیں کہ یہ ہمیں انہوں نے گمراہ کر دیا، اور اگر آپ کو کہیں کہ نہیں آپ ان پر عمل نہیں کر سکتے تو
تو وہ پھر آپ ہم سے کہیں گے کہ اگر ہم نے عرفا سے ان وظائف کو نہیں لینا تو پھر ہم کسی ہنومان سے جا کر ان وظائف کو لے لیں۔ عزیزان محترم، کہاں کی بات اور کہاں پہ جا کر اس کو جو ہے وہ تطبیق کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا بطور معمول ہماری یہ روش رہی ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی وظیفہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے دروس میں اگر علماء اور شیعہ فقہا سے کچھ وظائف نقل ہوتے ہیں تو اگر وہ وظائف عمومی نوعیت کے ہوں کہ جن پر عمل کیا جا سکے تو خود فقی نے اجازت دے دی ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ روز مرحوم علی قاضی طباطبائی اور مرحوم آیت اللہ بہجت سے ایک وظیفہ نقل کیا، اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت کی سائٹ پر وہ وظیفہ موجود ہے، تمام افراد کے لیے عمومی ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنی فی درعک الحسینہ التی تجعل من فیہا ترید، اس پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آغاز میں درود شریف کی تلاوت کریں 3 مرتبہ، آخر میں درود شریف کی تلاوت کریں اور وسط میں اس دعا کو 3 مرتبہ قرأت کریں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ صبح بھی اس کو کیا جائے اور شام کو بھی کیا جائے، دن میں 2 مرتبہ، یعنی نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، دونوں اگر صلاۃ نمازیں جمع کر کے پڑھی جا رہی ہیں تو خوب۔ تو انسان دینی وظائف پر عمل کرنے سے اپنے ملکوت کو مشاہدہ کر سکتا ہے، اپنی حقیقت کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنی حقیقت کو، اپنی موت کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے تو انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی اٹھ گئے تھے۔ جیسے بیان ہوا کہ اگر ہم بھی عالم رؤیا میں خود کو مشاہدہ کریں، کل درس میں بیان ہوا کہ میں ایک پہاڑ سے کلا بازیاں لگاتا نیچے آ رہا ہوں اور اب قریب ہے کہ میں یہاں سے پہاڑ سے نیچے گزروں اور ایک بہت بڑی کھائی ہے اس میں گر جاؤں گا، اور اب میں خود کو ہوا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کھائی کی طرف جا رہا ہوں، اور نیچے زمین پر گرتے ہی میرے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو خوف کے مارے فوراً جو ہے نا وہ میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ بعض لوگ ممکن ہے کہ وہ پہاڑ سے کلا بازیاں لگانے کے اس پہلے مرحلے میں ہی بیدار ہو جائیں، بعض لوگ ممکن ہے تھوڑا تحمل کرتے ہوئے آگے تک چلے جائیں اور پھر جا کر بیدار ہوں، لیکن بالآخر انسان اپنی حقیقت کی طرف جب عالم رؤیا میں متوجہ ہوتا ہے، اپنی موت کو دیکھتا ہے تو خوف کے بارے میں مارے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان بیدار نہ ہو، اپنی موت کو مشاہدہ کرے اس عالم رؤیا میں، تو کیا کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی؟ اب انسان عالم رؤیا میں جو عالم مثال ہے وہاں پر بھی انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا، یعنی وہاں بھی انسان اس چیز کو مشاہدہ کرے گا کہ وہ اب عوالم ملکوت کو مشاہدہ کر رہا ہے، فرشتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کے تجسم کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ انسان مرنے سے پہلے اس کیفیت کو مشاہدہ نہیں کرتا تھا۔ بس یہاں ایک قانون موجود ہے کہ جس قانون کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ قانون یہ ہے کہ انسان کبھی نہیں مرتا۔ عجب، آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو اسلامی تعلیمات سے منافی ہے۔ انسان کبھی نہیں مرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ ایک زمانے میں اس دنیا میں موجود تھے، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان کبھی نہیں مرتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر توجہ دیں۔ انسان کبھی نہیں مرتا، انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بالکل واضح ہے کہ انسان کا بدن ہے جو فاسد ہو جاتا ہے، انسان کا بدن ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحلیل ہوتا ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو آپ مشاہدہ کریں، ایک چھوٹا سا نوزاد سا، ایک نہایت ہی نرم و نازک سا بچہ اس دنیا میں تشریف لایا ہے اور اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کی پوشاک کا خیال رکھتے ہیں۔ آہستہ 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 یہ بچہ اس قدر تنومند ہو جاتا ہے کہ اب ماں باپ کے قد سے بھی بڑا اس نے قد نکال لیا ہے، اور تمام اس کے وہ جو چھوٹا سا نوزاد بدن تھا اس کا، اور جو نہایت ہی نرم و نازک بدن تھا، اب آج ایسا کڑیل جوان ہے، ایسے اس نے اپنی باڈی بنا رکھی ہے کہ یہ انسان آج کوئی اس کو کہے کہ تم ایک زمانے میں ایسے تھے تو تصور اس کو درک کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا کہ میں اتنا کمزور اور نحیف نہیں ہو سکتا ہوں، میں تو ماشاءاللہ بہت ہی طاقتور انسان ہوں۔ تو عزیزان محترم، انسان کا بدن ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ 7 سال میں انسان کے جسم کے جو تمام سیلول ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر انسان ڈھلتا رہتا ہے۔ انسان نومولود سے جو ہے وہ بچپن اور لڑکپن اور جوانی اور پھر
ادھیڑپن اور پھر بڑھاپے کی طرف انسان منتقل ہوتا ہے اور پھر موت کی طرف چلا جاتا ہے اگر اپنی نارمل زندگی کو گزارے۔ اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے 100 سال بعد، 150 سال بعد، 200 سال بعد، 900 سال بعد انسان اس دنیا سے مفارقت اختیار کر جاتا ہے۔ انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں بھی انسان کا جسم تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن ہمارا مدعا یہ نہیں ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو معرفت نفس کے موضوع پر ایک ایسے قانون کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، یہ بدن صرف آلہ ہے اس کے اختیار میں۔ لہٰذا انسان کی حقیقت جب اس کا نفس ناطقہ ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ نفس ناطقہ مرتا نہیں ہے، بدن کو موت آئی ہے، انسان زندہ ہے۔ انسان ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہو چکا ہے۔ جیسے آپ ابھی اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، تو اب یہ آپ کا اس کمرے سے اس کمرے میں منتقل ہونا انتقال کہلاتا ہے۔ کہیں گے بھئی آغا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھئی کیا انتقال ہوا ہے؟ اس کمرے سے اس کمرے میں چلے گئے۔ یہاں کلمہ انتقال صادق آتا ہے۔ لہٰذا انسان کا اس دار سے، اس گھر سے دوسرے دار میں منتقل ہو جانا، یہ ہے موت۔ حقیقت موت کی طرف توجہ کریں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت کبھی نہیں مرتی ہے، ہمیشہ انسان کا نفس ناطقہ زندہ ہے، حیات رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان جسے موت آ رہی ہے وہ انسان کا دوسرا پہلو ہے، جسے بدن، جسے جسم کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اس جسم کی تدبیر کرنا چھوڑ دے، بدن سے مفارقت اختیار کر جائے، دوری اختیار کر جائے انسان کی حقیقت، تو انسان کا بدن جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں بدبو نہ پھیل جائے، اور پھر انسان کی حقیقت ایک دوسری جگہ پر موجود ہے۔ وہاں عوالم برزخ میں حساب کتاب دے رہی ہے، وہاں کی اپنے اعمال کو مشاہدہ کر رہی ہے، ان سے خوف زدہ ہے، اس عوالم کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے اپنی حقیقت کو درک نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر انسان باتقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، پاکیزہ ہے، اس بدن پر توجہ کر رہا ہے تو اس کا بدن ابھی صحیح و سالم ہے، اس کو کوئی مشکل ایجاد نہیں ہوگی۔ بس جب انسان کی موت کا وقت آ جائے، اسے موت جس انداز میں، جس کیفیت میں بھی آئے، انسان مرنے کے بعد ایک نئے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے جسے آج تک اس نے لمس نہیں کیا ہے، محسوس نہیں کیا ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ اسی چیز کی طرف تو آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، اور لیٹنے کے بعد جس عالم میں ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اس عالم کو ہم نے کبھی اس دنیا میں مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ اگر مشاہدہ کریں تو آپ کہیں گے فلاں آیت اللہ کو طی الارض ہے، فلاں آیت اللہ جو ہے وہ ہواؤں پر چلتا ہے، فلاں شخصیت جو ہے وہ پانی پر چلتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ایسی متعدد شخصیات کے حالات زندگی پڑھے ہوں گے جنہیں طی الارض کی سعادت حاصل تھی، جو طی الارض کیا کرتے تھے۔ ایک لمحے میں وہ یہاں اس مقام پر موجود ہیں، دوسرے لمحے میں وہ کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں، کبھی ہندوستان چلے جاتے ہیں، کبھی پاکستان چلے جاتے ہیں، کبھی افریقہ چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک ہی رات میں تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ کہ ہم آپ کی خدمت میں مرحوم نخودکی کے یہ تمام واقعات بیان نہیں کر چکے؟ یقیناً بیان کر چکے ہیں انہیں۔ اگر آپ سنیں دوبارہ تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ انسان کی حقیقت جب اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، یہ بدن نہیں ہے، بدن اس کے لیے ایک آلے کا کردار ادا کرتا ہے، تب انسان اپنے اس بدن کو تیار کرتا ہے۔ تو اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اس بدن کو تیار کریں، آمادہ کریں، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے انسان اگر روبرو ہو جائے، اور جس حقیقت کو اگر انسان درک کر لے کہ موت کی حقیقت انتقال کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ۔ اس بدن کو موت آتی ہے، اسے قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تاکہ باہر فاسد نہ ہو جائے، باہر بدبو نہ پھیلائے۔ لیکن انسان کی حقیقت، آیا اسے موت آ گئی ہے؟ آیا اب انسان بالکل مر چکا ہے؟ نہیں، کس نے کہا ہے؟ آج تک کسی فقیہ نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، کسی حدیث میں، کسی روایت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب فنا ہو چکا ہے، چونکہ یہ بنیادی اسلامی نظریہ ہے کہ اسلام موت کو فنا نہیں سمجھتا ہے۔ آپ معاشرے میں ایسے لوگوں سے روبرو ہوں گے جو کہتے ہیں کہ زندگی صرف یہی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، اور پھر انسان نے جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو آج جو ہم اس دنیا میں موجود ہیں، خوب عیش و عشرت کر لیں، جس قدر لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، جس قدر جو ہے وہ چپاول کر سکتے ہیں،
ظلم کر سکتے ہیں، تعدی کر سکتے ہیں، تجاوز کر سکتے ہیں، سب کچھ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی اور مراد کے مطابق گزار سکیں، عیش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیوں؟ چونکہ ان کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد انسان نے فنا ہو جانا ہے۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ ہو کہ مجھے جب قبر کے اندر اتارا جائے گا تو یہ 2 فرشتے آ کر مجھ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اب جب انسان نے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور انسان کو اس بات پر عقیدہ ہے کہ میں نے ان کو بتانا ہے، تو انسان کبھی بھی خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ بس جب انسان سو رہا ہے، اپنے بستر پر سو رہا ہے، عالم رؤیا میں وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس تجربے کو محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے، پہاڑ سے نیچے گر رہا ہے اور اب اس زمین پر گرا اور بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، تمام اس کے جو سر کے اعضاء ہیں وہ بکھر گئے، تمام اس کا مغز پھیل گیا زمین کے اوپر۔ اب انسان وہاں عالم رویا میں بیدار نہیں ہوا خوف کے مارے میں، بلکہ آگے کے مراحل دیکھ رہا ہے، تو مشاہدہ کرتا ہے کہ اب وہ جو مثالی بدن تھا اس سے اس کی حقیقت جدا ہو رہی ہے۔ یعنی عالم رؤیا میں بھی انسان ایسے ہی خود کو مشاہدہ کرتا ہے جیسے اس دنیا میں انسان انتقال کی کیفیت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ اب اس کا تمام بدن جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اور انسان کی حقیقت جو ہے نا وہ اب اس بدن سے جدا ہو چکی ہے، اور انسان وہاں فرشتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، وہاں اپنے نیک اور برے اعمال کو مشاہدہ کر رہا ہے اور ان چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ خوب انسان عالم رؤیا میں اپنے انتقال کی اس کیفیت سے روبرو ہوا۔ انسان یہی تجربہ اگر اس دنیا میں محسوس کرے کہ اگر وہ اپنے بدن سے مفارقت اختیار کرے گا تو اس مفارقت کے نتیجے میں انسان مرے گا نہیں، بلکہ انسان بیدار ہو جائے گا، انسان پہلے کی نسبت زیادہ زندہ تر ہو جائے گا۔ پہلے میں محدود تھا، اس جگہ جانے کے لیے مجھے ٹیکسی کی ضرورت تھی، موٹر سائیکل کی ضرورت تھی، سواری کی ضرورت تھی، گھوڑے کی ضرورت تھی، کسی طیارے کی ضرورت تھی، لیکن اب میں مر چکا ہوں۔ میں چاہوں پلک جھپکتے ہندوستان چلا جاؤں، پلک جھپکتے امریکہ چلا جاؤں، پلک جھپکتے افغانستان چلا جاؤں۔ اب میں مکان کے اندر محدود نہیں ہوں، میں کسی زمان کے اندر پابند نہیں ہوں کہ مجھے وہاں جانے کے لیے اتنے گھنٹے درکار ہوں گے، نہیں، میں پلک جھپکتے وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ بس نہ میری حقیقت اب زمان کی محتاج ہے، نہ میری حقیقت اب مکان کی محتاج ہے۔ لہٰذا ہم نے مرحوم حاشم حداد کی زندگی میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ میرے بچہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کو ایک معمولی سے ایک حقیر سا جو ہے وہ وجود سمجھتا تھا، لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی روح اس کے بدن سے مفارقت اختیار کی، پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ اس نے پوری سرزمین کربلا کو احاطے میں لے لیا ہے، اور پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ تمام قرۂ ارض کو اس نے احاطے میں لے لیا ہے۔ تب میں مشاہدہ اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ جسے میں ایک معمولی سا بچہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نو مولود ہے جس کا انتقال ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معمولی نہیں، بہت عظیم اس کی حقیقت تھی، اور ایک بہت عظیم حقیقت میں وہ تبدیل ہو گئی۔ تو آیت اللہ در واقع یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرحوم حاشم حداد نے اس حقیقت وجود کو مشاہدہ کیا، چونکہ مرحوم حاشم حداد نے خود کو اپنی حقیقت کو تیار کر رکھا تھا تاکہ وہ عوالم ملکوت اور عوالم غیب سے متصل ہو سکے اور وہاں اس چیز کو مشاہدہ کر سکے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اس طرح سے اپنی موت کو مشاہدہ کرے، اپنی حقیقت کو مشاہدہ کرے، تب انسان کی آنکھیں حقیقت میں کھل جاتی ہیں۔ ہم یہاں ابھی سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت میں نہیں پتہ ہے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوگا ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے، مشاہدہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کی دنیا نے بہت ترقی کی ہے، اور مزید بھی یہ دنیا بہت ترقی کرے گی، لیکن اگر افسوس کی بات میں یہاں ایک بیان کرتا چلوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہم اس دنیا کی ترقی کو اسلامی تعلیمات کے اجاگر کرنے میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف ٹیکنالوجیز سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، کیا ہم نے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے اس جدید ٹیکنالوجی کا کبھی سہارا لیا ہے، کبھی اسے استفادہ کیا ہے؟ یہی چیز جو میں آپ کی خدمت میں تمام باتیں بیان کر رہا ہوں، اسے اگر فلمایا جائے، فلم بندی کی جائے، عکس بندی کی جائے، اور باقاعدہ انسان کی اس حقیقت کی کیفیت کو اجاگر کیا جائے، جیسے مرحوم کوچانی کی سیاحت غرب کے اوپر فلم بنائی گئی۔
اگر اس چیز کو، اس زندگی کو آپ مشاہدہ کریں تو باقاعدہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ انسان کا بدن زمین پر پڑا ہے اور اس کی روح بیدار ہو گئی ہے، اٹھ گئی ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ بدن یہاں پر ہے، لوگ اس کے ارد گرد ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کوئی اپنے بچے کو رو رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو رو رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو رو رہا ہے، لیکن انسان ان کو کہہ رہا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تو زندہ ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل صحت مند ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ پھر جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اتار کر قبر بند کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں بند کر رہے ہو اس کے اندر؟ اور جب پھر اس کے ورثاء وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ تمام آیا ہماری روایات میں موجود نہیں ہے، یہ سب ہماری روایات میں موجود ہے۔ ہم اسے تجسم کرنے کے، اگر تصور کیا جائے نا کہ ہم اس چیز کو تھوڑا، اس کی طرف تھوڑا ایک توجہ کریں کہ ایسی کیفیت ہو، تب معلوم ہوگا کہ انسان در واقع سو رہا ہے، مرنے کے بعد وہ متوجہ ہوگا کہ کیا حقیقت ہے۔ لہٰذا اسی نقطے کو اور اسی منظرنامے کو اگر قرآنی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں خداوند متعال ایسے افراد کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جو در واقع مجرم ہیں، جنہوں نے خداوند متعال کے سامنے جرم کیا ہے، خداوند متعال کی نافرمانی کی ہے۔ ایسے افراد کے جب نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور نامہ اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور انبار ان کے سامنے آ کر یوں دھر دیا جائے گا تو یقولون، یہ لوگ کہیں گے اوہ 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 یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، او وائے ہو، افسوس ہو ہمارے اوپر، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہمارے سر پہ لا کر دے مار دی گئی ہے، اتنی بڑی نامہ اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو صغیرہ سے صغیرہ عمل ہے وہ بھی اس نے لکھ دیا ہے یہاں پر، اور بڑے سے بڑا عمل ہے وہ بھی اس نے لکھا ہے۔ ذرا بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ چھوٹا تو کم از کم نہ لکھتے، نہ بڑا لکھ دیتے کہ اس نے جو ہے نا وہ کسی کا قتل کیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، وہ غیبت بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے، وہ فلاں جو میں نے 1 روپیہ کسی کا اٹھایا تھا وہ بھی لکھ دیا ہے، وہ جو میں نے فلاں جگہ پر جو ہے وہ کسی کی موٹر سائیکل سے تیل نکالا تھا وہ بھی لکھ دیا، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میری انہوں نے ڈال دی ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ تو کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، سب کچھ اس نے اس کے اندر احصاها لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب وہ اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے، پہلے وہ اس دنیا میں اس چیز کو مشاہدہ نہیں کرتا تھا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، خداوند متعال اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وَوَجَدُوا، اور وہ لوگ مشاہدہ کریں گے، مَا عَمِلُوا، اس چیز کو جس کو انہوں نے انجام دیا تھا، حاضراً اپنے ساتھ سامنے، تمام زندگی بھر جو وہ اعمال انجام دیتے رہے ہیں، اب انتقال کے بعد وہ ان کے سامنے مجسم آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ بھئی میں تم کون ہو؟ بھئی میں وہ غیبتیں ہوں جسے تم انجام دیتے رہے ہو۔ اچھا تم کون ہو؟ میں وہ نمازیں ہوں جسے تم زندگی میں پڑھتے رہے ہو۔ اچھا تم نمازیں ہو؟ میں وہ نماز تہجد ہوں، میں فلاں برائی ہوں، میں فلاں برائی ہوں۔ عجب، انسان کہے گا کہ کاش میں کہیں سے بھاگ جاتا اور ان سے اپنی جان چھڑا لیتا، لیکن وہ سب انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، تیرا پروردگار تیرے سامنے اس کتاب کو لا کر رکھے گا جو تو نے خود اپنی زندگی میں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے تحریر کی ہے۔ اب تو اس سے سر چھپاتا پھرے، اب تو اس سے بھاگتا پھرے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا سیاحت غرب کی جو بنائی ہوئی فلم ہے، اگر انسان آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اگر وہ سیاحت غرب کو فلمائے اور اس کو باقاعدہ بنائی، میں سمجھتا ہوں بہت بہترین آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے بہترین انداز میں فلمایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ جو افراد یہ توانائی رکھتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ انسان کی اس زندگی کو، اس حقیقت کو اجاگر کرنا ہر بڑی سے بڑی فلم سے بھی بڑا ایک جو ہے نا وہ اہم کردار رکھتی ہے انسان کے لیے کہ اسے بیان کیا جائے انسان کے پاس۔ کیوں؟ چونکہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، رسول خدا فرما رہے ہیں باقاعدہ، بحار الانوار جلد نمبر 50 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، کہ انسان سو رہا ہے، جب یہ مرے گا تو بیدار ہو جائے گا۔ ہم اسی چیز کی طرف تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہم اپنے اطراف کے ماحول کے بارے میں غافل تھے۔ ایک سیب اٹھائیں تو آپ توجہ کریں، یہ سیب کا درخت جو پودا لگایا، یہ جو میں نے آج بیج زمین کے اندر ڈالا ہے،
اس بیج کو زمین سے نکالنے میں کس فرشتے نے کردار ادا کیا، میں اس کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں۔ پھر کیسے وہ نشو و نما پا رہا ہے، میں اس کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں۔ آج کل بعض ایسی شارٹ فلمز آ جاتی ہیں کہ جس میں بعض لوگوں نے محنت کی ہے کہ مثلاً ایک پھول کے اوپر یا ایک پودے کے اوپر یا ایک بیج کے اوپر وہ کیمرے کو فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کئی مہینے وہ فٹ رہتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ کیسے کومپل میں تبدیل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا دکھاتے ہیں، بعد میں اس کو ایک شارٹ فلم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا یہ پودا بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالا اور فوراً جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ نہیں، اس میں ایک زمان لگا ہے، اس میں ایک محنت لگی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خداوند متعال کی قدرت ہے ہم اس کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن انسان اگر اس قدرت کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے، انسان کے پاس وہ آنکھیں آ جائیں کہ انسان اس ملکوت کو مشاہدہ کرے کہ کیسے وہ پودا نکلا ہے، کیسے وہ کھلا ہے، کیسے پھول میں تبدیل ہوا ہے، کیسے سیب میں تبدیل ہوا ہے، کیسے وہ بڑا ہوا ہے، کس نے اس کی حفاظت کی ہے، کون اس کو جو ہے وہ آفات سے محفوظ کرتا ہے، اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، کون اسے پانی اس کے اندر ڈالتا ہے، کون اس کو ایک پانی کو جو ہے وہ میٹھے ترش سے پھر میٹھے میں اور میٹھے سے نہایت ہی لذیذ سیب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان واقعاً اپنی آنکھوں سے ان کے ملکوت کو مشاہدہ کرنا شروع کر دے تو انسان کہے گا کہ میں کہاں تھا آج تک، میں نے تو آج تک اس چیز کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، مرنے کے بعد بیدار ہو جائیں گے، اب وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو جنہیں پہلے وہ مشاہدہ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا خداوند متعال اسی جو منظر ہے قیامت کے دن، اس منظر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ حقیقت میں تم اس سے پہلے غفلت کا شکار تھے، یعنی پہلے تم غافل تھے، کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کرتے تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے اوپر سے اب وہ پردہ ہٹا دیا ہے، اب تمہاری آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج اس انسان کی آنکھ تیز بین ہو چکی ہے، آج یہ باقاعدہ اس تمام چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے جیسے پہلے اس نے آج سے کبھی پہلے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا بہت ہی اہم نقطہ ہے، ہم اپنے اطراف میں کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا، ہمارا بدن قبر میں اتار دیا جائے گا، اب ہم اپنے اطراف میں تمام چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنے اطراف میں ملکوت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ملائکہ کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کے تجسم کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو کاش انسان اس موت کو عالم رؤیا میں تجربہ کرے اور عالم بیداری میں تجربہ کرے، اور انسان اس حقیقت کو درک کر لے کہ وہ مادی نہیں ہے بلکہ ملکوتی ہے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے غبار کو، آلودگیوں کو برطرف کرنا ہے، اپنی حقیقت کو آمادہ کرنا ہے۔ اب انسان ملائکہ کو مشاہدہ کرے گا، جیسے وہ بیان ہوا مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، بہت عظیم عارف، کسی نے کہا کہ آیت اللہ نے کہا کہ بھئی تم مغرب کی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے۔ کہا یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ ملائکہ جو مغرب سے پہلے جن کی ڈیوٹی تھی وہ جا رہے ہیں، اور جن کی مغرب کے بعد ڈیوٹی لگنی ہے وہ سارے آ رہے ہیں، تو اب مغرب کا وقت ہو گیا، یہ ملائکہ دیکھو آ رہے ہیں۔ تو اب آیت اللہ اس منظر کو مشاہدہ کر رہے تھے، اس ملکوت کو مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن وہ مؤذن اس چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا آیت اللہ بتا رہے تھے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، وہ تو اس چیز کو درک نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا انسان کی اگر چشم برزخی کھل جائے تو انسان باقاعدہ ملائکہ کو مشاہدہ کرتا ہے، اس چشم برزخی سے ملکوت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ کیا روایات میں آپ نے اس مطلب کو نہیں پڑھا ہے کہ انسان کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو 2 فرشتے آئیں گے، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، وہ انسان سے سوال کریں گے؟ کیا آپ نے اس چیز کو نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ ایک انسان کو دکھائی دیں گے، انسان ان کو دیکھے گا؟ بعض انسان ان سے خوف زدہ ہوں گے، بعض انسان ان سے خوشحال ہوں گے۔ یہ کیوں ہے ایسے؟ چونکہ وہاں انسان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، یہاں انسان اس دنیا میں ان کو مشاہدہ کرتے ہوئے مشاہدہ نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو یہاں فرما رہا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے ان سے اب وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
اب ان کی آنکھ تیز بین ہو چکی ہے، اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ مشاہدہ نہیں کرتے تھے۔ آج وہ ملائکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، منکر نکیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز کی ملکوتی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز تہجد کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام تصویریں آپ کو سیاحت غرب میں مرحوم کوچانی نے بیان کر دی ہیں، عجیب عجیب۔ اور کاش وہ مرحوم کوچانی کی کتاب آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اگر فلم بندی کر دی جائے، اس کی ایک فلم بن جائے اور باقاعدہ لوگ متوجہ ہوں کہ کیسے انسان کی موت کے بعد جو ہے نا وہ زندگی ہوگی، تو انسان بہت ہی اس کی جو کیفیت ہے اس میں تبدیل ہو جائے۔ بس انسان کو معرفت نفس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 میں خداوند متعال انسان کو اس کی موت کی طرف اور موت کے بعد کی صورتحال کی طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یعنی خداوند متعال کا برحق وعدہ اب قریب آنے لگا ہے، اب موت قریب آنے لگی ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِي كَفَرُوا، تو وہ کفار ان کی آنکھیں یکایک اب جو ہے نا وہ بالکل کھلی ہوئی وہ جو ہے نا وہ اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، تو اب وہ کافر کہیں گے کہ ہائے 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 افسوس افسوس، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، کہ ہم اس سے پہلے غافل تھے، بل کننا ظالمین، نہیں غافل نہیں تھے بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر۔ آج ہم اپنے اعمال کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آج ہم منکر و نکیر کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آج ہم ان ملکوت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، پہلے ہم انہیں مشاہدہ نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، خلاصہ کلام یہ کہ انسان موت کے بعد جس حقیقت سے روبرو ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت بدن نہیں ہے، اس کی حقیقت اس کا نفس مجردہ ہے۔ انسان کے بدن کو موت آتی ہے، اس کا نفس نہیں مرتا ہے۔ انسان اس بدن کی تدبیر کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں اس عالم میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ جو کفار ہیں جنہوں نے خود پر ظلم کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بل کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، وہ اس عالم برزخ کی ہولناکیوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس بدن کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا یہ بدن یہاں فاسد ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو باتقویٰ ہیں، با ایمان ہیں، جنہوں نے اپنی چشم برزخی کو اس دنیا میں ہی کھول لیا اور اپنی موت کو اس دنیا میں ہی پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں، وہ افراد خود کو تیار کر رہے ہیں، انہوں نے خود کو تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا اس عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں، اور یہ جگہ کا انتقال مادی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس مادی مکان سے اس مادی مکان میں منتقل ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اب وہ عوالم ملکوت کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس عوالم ملکوت میں، عوالم برزخ میں، وہ وہاں ان چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ملائکہ کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو مشاہدہ کر رہے ہیں، منکر نکیر کو مشاہدہ کر رہے ہیں، حور و غلمان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس بدن سے بھی غافل نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ بدن ان کا اس دنیا میں تر و تازہ، صحیح و سالم رہتا ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم انسان کے نفس اور جسمانی اعضاء کی پیوند کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ آج گفتگو کریں، لیکن یہ موضوع آج کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری آنکھوں کو کھول دے اور ہماری آنکھوں سے ان پردوں کو اسی دنیا میں ہٹا دے، تاکہ ہم اپنی حقیقت مجردہ کو درک کر سکیں اور اس حقیقت مجردہ سے عوالم ملکوت کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں۔ اور یہی بنیادی فلسفہ ہے، فلسفہ زیارت، کہ ایک زائر آتا ہے اور آ کر حرم میں امام سے ملکوتی رابطے کو قائم کرے، مشاہدہ کرے، خود کو زری سے مس کرنا، خود کو دیواروں سے مس کرنا، خود کو جو ہے وہ یہاں کی جو ملکوتی فضائیں ہیں ان سے مس کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس ملکوتی فضا کو جو ہے وہ درک کرنا، کہ کیسے کہا گیا کہ ایک فوج آ رہی ہے فرشتوں کی، دوسری فوج جا رہی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کربلا میں کہ فوج آ رہی ہے اور فوج جا رہی ہے، لیکن حق ہے، یہ وعدہ حق ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم ملائکہ کے صعود و نزول کو باقاعدہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔